السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھا ہے اور سوچا ہے کہ ان ستاروں کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو اس پورے نظام کو چلاتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی سورہ کے بارے میں بات کریں گے جو اسی نظامی طاقت، اسی عظیم بادشاہی کا تذکرہ کرتی ہے۔ سورہ ملک یہ قرآن کی وہ خوبصورت سورت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کی تلقین فرمائی۔ یہ مکی سورتوں کے آخری گروپ کا حصہ ہے اور اپنے جمع تفسیر کی وجہ سے بہت خاص ہے۔ اس کا آغاز ہی ایک عظیم پیغام سے ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے۔ یہ صرف آسمانوں کی بادشاہی نہیں بلکہ پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے۔ دین کا سیاسی پہلو یہی ہے کہ پوری کائنات پر صرف ایک ہستی کا اقتدار ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں اور یہ بغاوت کیوں ہے؟ اگر پوری کائنات اللہ کے قانون کی پابند ہے، سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، ان سب کو ہٹا کے ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ بھی اس کے تابع ہے، تو پھر یہ دنیا میں بغاوت کیوں ہے؟ یہ بغاوت دراصل ہمارے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان ہے۔ ہمارا جسم بھی مکمل طور پر ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمارے بال کہاں سے نکلیں گے، دل کب دھڑکے گا، دل کب دھڑکنا چھوڑ دے گا، یہ ہم طے نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے اکثر یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانیں گے بلکہ اپنی مرضی، اپنی نظریات، اپنی بیویوں یا دنیا کے نظام کی وفاداری کریں گے۔ کیا موت زندگی کا خاتمہ ہے یا ایک گہرا وقفہ؟ یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم 30، 40 یا 60 سال گزارتے ہیں، دراصل ایک امتحان گاہ ہے۔ ہم نے بچپن میں اسکول میں 3 گھنٹے کا امتحان دیا ہوگا، لیکن یہاں ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک وقفہ ہے جو ہمیں آگے کی منزل کے لیے دم لانے کا موقع دیتا ہے۔ اس وقفے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پرکھا جائے، جانچا جائے کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اب اتنی وسیع و عریض کائنات میں کیا آپ کو خالق کی کاریگری میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے؟ اللہ وہ ہستی ہے جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں۔ آپ جتنا چاہیں دیکھ لیں، اللہ کی تخلیق میں آپ کو کہیں کوئی فرق، کوئی نقص، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ کیا آج تک کسی سائنٹسٹ نے زوولوجی، بوٹنی، جیولوجی یا کسی بھی میدان میں کوئی کمی نکلی ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو اس کا خالق، اس کا مصور یقیناً کمال ہے، مگر افسوس بڑے بڑے عقل مند اور صاحب بصیرت بھی اس کھلی حقیقت کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ آسمان میں یہ روشن چراغ کیا صرف خوبصورتی کے لیے ہیں یا ان کا کوئی گہرا مقصد بھی ہے؟ اللہ نے سب سے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجا دیا ہے۔ یہ چراغ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ انہیں شیاطین کو بھگانے کے لیے میزائلز بھی بنایا گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا کفر کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ جہنم میں جلنے والے اپنے سب سے بڑے گناہ کا اعتراف کس طرح کریں گے؟ جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ غضب سے دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، مزید کی طلبگار ہوگی۔ جہنم کے دروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ اعتراف کریں گے، ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے اس سے جھٹلا دیا۔ وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے، سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے تو آج ہم اس جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اس کا اصل گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات سنی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا بلکہ اپنے آباء و اجداد کے رسم و برادری کے رواجوں کو ترجیح دی۔ کیا اللہ ہمارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی واقف ہے جو ہمارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے، چاہے ہم اپنے قول کو چھپا کر بیان کریں یا بلند آواز سے۔ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانے گا؟
اب گھڑی بنانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں آسمان اور زمین کے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں آسمان والے سے کوئی خوف نہیں رہا جو کسی بھی وقت ہمیں زمین میں دھنسا سکتا ہے؟ ایک زلزلے سے زمین لرز اٹھے اور ہم اس میں سما جائیں، کیا ہمیں اس بات کا ڈر نہیں رہا کہ اللہ ہم پر کوئی تیز آندھی، کوئی ایسا جھنکار بھیج دے کہ جس میں پتھر میزائل بن کر آئے؟ یقیناً ہم سے پہلے بھی جھٹلانے والی قومیں تھیں، تو ہمارا ان کو پکڑنا اور ہمارا عذاب کیسا تھا؟ پرندے فضا میں کیسے تھر تھراتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے اوپر پرندوں کو دیکھا جو کبھی اپنے پر پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ انہیں اس فضا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ کیا کافروں کا کوئی لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے؟ وہ صرف دھوکے اور بہکاوے میں ہیں۔ اور بھلا وہ کون ہے جو ہمیں رزق دے سکتا ہے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے؟ یہ لوگ اپنی شرارت اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کان، آنکھیں اور دل کیوں دیے؟ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں بنایا، بڑھایا اور ہمیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل اور عقل دی۔ قرآن میں عام طور پر سننا پہلے آتا ہے اور دیکھنا بعد میں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم پہلے پچھلی نسلوں کے علم کو اپنی سماعت سے حاصل کرتے ہیں، پھر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر اسے جوڑ کر حقیقتوں تک پہنچتے ہیں، مگر افسوس ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور میری ذمہ داری صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرانے والے کی ہے۔ پھر جب وہ اس کو قریب آیا دیکھیں گے تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم جلدی لانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اے نبی، کہیے کہ اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو سوال یہ ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ہمارے لیے باحثیت مومن تو دو ہی بہترین صورتیں ہیں، یا تو شہادت کا رتبہ ملے یا کامیابی کے ساتھ واپس آئیں۔ ہم تو رحمان پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا۔